کرب و بلا کے ماہ منور تجھے سلام، جلتی زمین پہ لاشائے بے سر تجھے سلام، کرب و بلا کے ماہ منور تجھے سلام، جلتی زمین پہ لاشائے بے سر تجھے سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے میرے کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتی ہے میری دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، پھر کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، ارے تم کو اکبر کی قسم گنچا دہر کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اب میں پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، اب میں پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حاجت ہے مجھے، ارے دیکھ لوں آج میں جی بھر کے
ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، شین بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، شین بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کیا حال میری مانے لگا، ارے جوڑ کے ننے سے ہاتھوں سے سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کی رخصت جو چلے خیموں سے شاہ کربلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کی ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، صلوات پیش محمد والے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقول الطيبين الطاهرين المعصومين، ونعوذ بالله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، قال تعالى الإنسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، صلوات ارشاد جناب رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا انسان پر کوئی زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ کوئی قابل ذکر شخص نہ ہو؟ قرآن ہم سے ایک سوال کر رہا ہے کہ سوچ کے بتاؤ کہ کیا انسان پر کوئی زمانہ ایسا بھی گزرا کہ وہ اس قابل نہ ہو کہ اس کا تذکرہ کیا جائے؟ اللہ نے گرامی اس کائنات کا دھڑکتا دل انسان ہے، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں بنا ہے وہ سب انسان کے لیے بنا ہے۔ آج تک کسی نبی نے آ کے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں جانوروں کے لیے آیا ہوں، کسی رہبر نے یہ نہیں کہا کہ میں پہاڑوں کے لیے آیا ہوں، میں دریاؤں کے لیے آیا ہوں،
میں درختوں کے لیے آیا ہوں، جو آیا انسانوں کے لیے آیا، ہر کتاب انسان کے لیے آئی، ہر نبی انسان کے لیے آیا، ہر پیغمبر انسان کے لیے آیا، ہر امام انسان کے لیے آیا، ہر ولی انسان کے لیے آیا، جو آیا وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا، انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لیجئے آپ کہ اس انسان کے اندر کتنی طاقت ہے اور اس کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنے ٹیلنٹس ہیں، اس کا کچھ اندازہ نہیں۔ جس طرح ہم یہ گنتی نہیں کر سکتے کہ سمندر میں کتنے قطرے ہیں پانی کے، اسی طریقے سے انسان کے لیے یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کتنے ٹیلنٹس ہیں، کتنی صلاحیتیں ہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، یہ قاتل بھی ہے، شہید بھی ہے، یہ اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، یہ نیک بھی ہے، بد بھی ہے۔ دنیا کی جتنی اچھائیاں ہیں سب انسان کی وجہ سے، جتنی رنگا رنگی ہے سب انسان کی وجہ سے، جتنی ترقی ہے سب انسان کی وجہ سے، جتنا علم ہے سب انسان کی وجہ سے، جتنے کمالات ہیں سب انسان کی وجہ سے، جتنا زوال ہے سب انسان کی وجہ سے، جتنی بربادی ہے سب انسان کی وجہ سے، جتنی تباہی ہے سب انسان کی وجہ سے، جتنا ظلم ہے سب انسان کی وجہ سے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو حیرت ہو جائے گی کہ یہ ہے کیا۔ نازک اتنا کہ پھولوں سے زیادہ نازک، قوی اتنا کہ فولاد کے جگر سے زیادہ قوی۔ سردیوں کی راتوں میں رات بھر اس کو آسمان کے نیچے سلا دیجئے، سویرے یا تو سردی کے مارے انتقال ہو چکا ہوگا یا اسپتال جاتے جاتے مر جائے گا، لیکن گلاب اور چمیلی کے پھول رات بھر آسمان کے نیچے کھلے رہتے ہیں۔ سویرے دیکھیے تو شبنم کے موتی اس پر اور خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ تو اتنا نازک کہ پھولوں سے زیادہ نازک اور اتنا قوی کہ اگر راستے میں سمندر آ جائے تو نیچے سے ٹنل بنا کے نکل جائے، اگر پہاڑ آ جائے تو اس کا کلیجہ برماتا ہوا چلا جائے، مدتوں چاند کو دیکھتا رہا، ایک دن جس لگا کہ اس پر بھی ٹہل آیا۔ تو اس کی قوت کی کوئی انتہا نہیں۔ شیر بہت قوی ہے لیکن سرکس میں اس کو تماشا بنا کے پیسے کماتا ہے۔ ہاتھی بہت بڑا ہے لیکن پیر کے انگوٹھے سے اس کو چلاتا ہے، اپنا تابع بناتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ عجیب و غریب مخلوق ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کہ یہ ہے کیا، جس کا کوئی اندازہ نہیں کہ یہ ہے کیا۔ اچھائیاں بھی اسی کی وجہ سے ہیں، مسجدیں بھی اسی نے بنائی، امام باڑے بھی اسی نے بنائے، اسکول بھی اسی نے کھولے، اسپتال بھی اسی نے بنائے، جگہ جگہ کارواں سرائیں، غریبوں کے گھر، خیرات خانے، یتیم خانے، چیریٹی کے ادارے سب اسی نے بنائے، اور کتنے وقت سے سب اسی نے کھائے، کتنی جائیدادیں تھی سب اسی نے بیچی۔ برا اتنا کہ اگر گرنے پہ آئے تو اس کا خالق کہہ دے کہ انہم کالحجارہ، یہ تو پتھر ہیں، یہ انسان کہاں ہے، یہ تو پتھر ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور اگر یوں جائے بلندی کی طرف تو فرشتے بھی اس کا قدم ملا کے نہ چل سکیں گے، اور ایک منزل پر جبرائیل بھی کہہ دیں گے کہ اگر آگے بڑھوں تو چل جاؤں گا۔ تو در حقیقت انسان کے اندر رنگا رنگی ہے،
انسان کے اندر عجب کیفیتیں ہیں، ایک کیفیت نہیں۔ مذہب کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسان بنائے، انسان کو ظالم نہ بنائے، اس لیے کہ اس کے اندر انسان بھی چھپا ہے، اس کے اندر درندہ بھی چھپا ہے۔ یہ شیر سے زیادہ خوار ہے، یہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہے۔ شیر کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ مین ایٹر ہو جائے، آدمی کو کھانے لگے، تو اگر ایک آدمی کو کھا لیتا ہے تو 2-3 دن پیٹ بھر جاتا ہے، تو سوتا ہے۔ تو اگر ایک دن ایک آدمی کی جان اس سے ضائع ہوئی تو 2 دن تک ساری دنیا اس سے محفوظ ہے۔ سانپ کے زہر کے ماہر بتاتے ہیں کہ اللہ نے سانپ کے منہ میں ایسی تھیلی دی ہے جس میں زہر ہوتا ہے، جب وہ کاٹتا ہے تو وہ زہر انجیکٹ کر دیتا ہے آدمی کی باڈی میں، جس سے وہ مر جاتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں زہر کی ایک مقدار ہوتی ہے، اگر وہ مقدار ختم ہو جائے تو پھر سانپ خطرناک نہیں رہتا ہے، پھر کاٹا کرے وہ لیکن آدمی مرے گا۔ اب دہشت سے مر جائے وہ بات الگ ہے، باقی زہر سے نہیں مرے گا۔ اب جب فطرت فیاض اس کو پھر سے وہ تحفہ دے تو پھر بات الگ ہے، باقی 10-20 آدمیوں کاٹ کے پھر وہ بیکار ہو جائے۔ لیکن انسان ایک دن میں پورے شہر میں آگ لگاتے پھر بھی خون کی پیاس نہ بجھے، لاکھوں آدمیوں کو مار ڈالے پھر بھی کچھ نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ہم تو آج کل بھی انسانیت کا ننگا ناچ دیکھ رہے ہیں، آج بھی انسانیت کا ننگا ناچ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، کیا یہ انسانیت کے دامن کو دھپے نہیں؟ ابھی پرسوں جو پشاور میں واقعہ ہوا، بہت دن نہیں گزرے، جس میں معصوم بچوں کو مار ڈالا گیا۔ یہ بھی تو انسان ہی ہیں جنہوں نے آن کے بچوں کو مار ڈالا، لیکن یہ بگڑی بھی انسانیت ہے، یہ بہکی بھی انسانیت ہے۔ یہ مذہب کے نام پر قلم کا ٹیکا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق اسلام سے نہیں، اسلام تو جیو اور جینے دو کا قائل ہے۔ اسلام تو اس کا قائل ہے کہ اگر سواری کا جانور پیاسا ہو تو وضو نہ کرو، اس کو پانی پلا دو، اس لیے کہ اس کے اندر جان ہے۔ اسلام نے تو زمینوں کے لیے وصیت کی۔ عزیزان گرامی، جانوروں کو تو چھوڑیے، درختوں کے لیے وصیت ہے مولا علی، زمین کے لیے وصیت ہے۔ زمین میں تو کوئی جان نہیں ہوتی بظاہر، لیکن آپ پڑھیے مولا علی کے احکامات کہ جب تم زمین سے ریونیو وصولو، جب پیسے کماؤ تو زمین کا حصہ بھی نکالو، زمین کا شیئر بھی نکالو، اور وہ زمین ہی کو پلٹا تو زمین میں لگاتے رہو، تو تمہاری زمینیں فرٹائل رہیں گی، تمہاری زمینیں اس قابل رہیں گی کہ وہ سونا اگلتی رہیں۔ تو عزیزان گرامی، دنیا میں اسلام ہی کی ایک آواز ہے، علی کی آواز، کہ زمینوں کا حصہ نکالو اور زمینوں کا شیئر دو۔ اور بے شک علی ہی کہہ بھی سکتے تھے زمینوں کے لیے، اس لیے کہ علی کے علاوہ ابو تراب کون تھا؟ صلوات تو انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے، کہ وہ حیوان ہے، کہ وہ درندہ ہے، کہ وہ خونی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس انسان کے اوپر ساری ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ دوزخ بھی اسی کے لیے ہے
جنت بھی اسی کے لیے ہے، ایمان بھی اسی کے لیے ہے، کفر بھی اسی کے لیے ہے، اللہ راضی بھی اسی سے ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی اسی سے ہوتا ہے، سب کچھ یہی ہے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ حَلَ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا، کیا انسان پر کوئی زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ ہو، قابل ذکر شے نہ ہو؟ دیکھیے انداز سوالیہ ہے، جیسے کوئی سوال کر رہا ہے۔ سوال کے کچھ قاعدے ہیں، سوال کے کچھ اصول ہیں، ایگزامینیشن کے بھی کچھ رول ہوتے ہیں دنیا میں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب چھوٹا بڑے سے سوال کرتا ہے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ اپنے معلومات میں اضافے کے لیے پوچھ رہا ہے، بیٹا باپ سے کچھ پوچھ رہا ہے، شاگرد استاد سے کچھ پوچھ رہا ہے، چھوٹا اپنے سے بڑے سے کچھ پوچھ رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے معلومات میں اضافے کے لیے پوچھ رہا ہے۔ اور کبھی کبھی بڑا چھوٹے سے سوال کرتا ہے، باپ بیٹے سے کچھ کہہ رہا ہے، استاد شاگرد سے کچھ پوچھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہ معلومات کا امتحان لے رہا ہے کہ یہ جانتا ہے کہ نہیں۔ پوچھنے کا مقصد اس کا خود کا جاننا نہیں ہے، یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یہ بچہ اس بات سے واقف ہے کہ نہیں ہے، لہذا پوچھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں سوال کرنے والا اللہ ہے، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ہمارے ایسے بندے ہیں۔ تو معاذاللہ یہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اللہ کو معلوم نہیں جو اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہے۔ یہ ہمارے معلومات کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ہم اس نقطے سے واقف ہیں کہ نہیں۔ کیا انسان پر کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر نہ ہو؟ دوسری بات عزیزان گرامی، سوال کا فلسفہ یہ ہے کہ جس سے سوال کیا جائے اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو۔ لڑکا پڑھتا ہے آپ کا 8ویں کلاس میں، اس کو پرچہ وہ جو دیا گیا جو MSc فائنل میں دیا جاتا ہے، وہ بچہ بیچارہ اس پرچے کو جواب دینا کیا اس کی ریڈنگ ہی نہیں کر پائے گا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ جب کافی زانی چھوڑ کے چلا آیا تو اس کو فیل کر دیا، تو یہ فیل نہیں ہوا، اس لیے کہ سوالات جو تھے وہ اس کے اسٹینڈرڈ سے بہت اونچے تھے، لہذا یہ امتحان غلط ہے، پھر سے امتحان لیجیے۔ لڑکا پڑھتا ہے آپ کا MSc فائنل میں، سوال وہ دے دیے جو 6 درجے میں دیے جاتے ہیں، تو پلیز اس کو ڈگری نہ دیجیے، اس لیے کہ جو سوالات اس سے ہوئے وہ اس کے رتبے اور اس کے معیار سے بہت نیچے تھے، لہذا یہ امتحان بھی غلط ہے۔ سوال ہمیشہ طالب علم کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونا چاہیے، جبھی وہ امتحان ہے۔ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ انسان قابل ذکر نہ ہو؟ تو عزیزان گرامی، انسان جیسے ذہین اور انسان جیسے انٹیلیجنٹ مخلوق سے یہ سوال کہ یہ بتاؤ کہ کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ قابل ذکر نہ ہو؟ ارے ہم تو ماضی مستقبل سب بتا دیں گے کہ معبود گزرا بھی ہے زمانہ جب ہم قابل ذکر نہ تھے۔ آج سے 100 برس پہلے 1914 میں اس مجمع میں کوئی نہیں تھا، نہ نام تھا، نہ صورت تھی، نہ پتہ تھا، نہ رشتہ داری تھی، نہ تعلقات تھے،
نہ دوستی تھی نہ دشمنی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. صدیاں گزری ہیں اسی کے ہم قابل ذکر نہ تھے. اور معبود یہ رونق جو یہاں ہے یہ بھی 4 دن کی ہے. سن 2114 میں اللہ کسی کو اپنے اختیار سے رکھے وہ بات الگ ہے، باقی بظاہر کسی کے ہونے کی امید نہیں ہے. 100 برس کے بعد اس مہینے میں نہ کوئی نام ہوگا، نہ صورت ہوگی، نہ پتہ ہوگا، نہ رشتہ داری ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ دشمنی ہوگی. تو معبود گزرا بھی ہے اور گزرے گا بھی. تو حضور بات اتنی نہیں، بات اس کے اندر کچھ اور ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے 2 طرح کے انسان خلق کیے ہیں. توجہ چاہتا ہوں جہاں ذرا. اللہ نے 2 طرح کے انسان خلق کیے ہیں. ایک انسان کو جو پڑھنے والا ہے اور ایک انسان کو جو پڑھانے والا ہے. ایک وہ جو تعلیم لینے والا ہے، ایک وہ جو تعلیم دینے والا ہے. ایک وہ جو اس مدرسے میں داخل ہوا ہے سیکھنے کے لیے، اور ایک وہ جو اس مدرسے میں آیا ہے سکھانے کے لیے. اس لیے کہ انسان کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، جیسا میں نے ابھی عرض کیا آپ سے. تو یہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے سادے ورق کی حیثیت سے، اس کو پڑھانے والے بھی اللہ نے بھیجے تاکہ وہ اس ورق کے اوپر انسانیت کے نقش و نگار بنائیں. یہ درندہ نہ بن جائے، یہ ظالم نہ بن جائے، یہ قاتل نہ بن جائے، یہ خونی نہ بن جائے. تو انسان کو انسان بنانے کے لیے اور انسان کو صراط مستقیم بتانے کے لیے اور انسان کو راستہ سکھانے کے لیے بھی کچھ انسان آئے. اب فرق یہ ہے کہ عزیزان گرامی، اسکول میں جب طالب علم آتا ہے تو جاہل آتا ہے، جو پڑھنے آتا ہے وہ جاہل آتا ہے، اور جب پڑھانے والا آتا ہے اسکول میں تو وہ عالم آتا ہے. وہ پڑھنے نہیں آتا، وہ پڑھانے آتا ہے. وہ سیکھنے نہیں آتا، وہ سکھانے آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس نے بھی کبھی کہیں پڑھا ہوگا، وہ بات الگ ہے. لیکن آج جب استاد کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہے تو یہ پڑھا لکھا انسان ہے جو داخل ہو رہا ہے، اور جو شاگرد کی حیثیت سے آ رہا ہے یہ جاہل بچہ ہے جو آ رہا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. عزیزان گرامی، اسی لیے اس دنیا میں جب عام انسان آتے ہیں تو جاہل پیدا ہوتے ہیں، جن کے لیے قرآن نے کہا کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم ماں کے پیٹ سے یوں باہر آئے کہ کچھ نہیں جانتے تھے. اور جب پڑھا لکھا آتا ہے تو تعلیم لے کے آتا ہے، جس کے لیے اس کا خالق کہتا ہے علمک ما لم تکن تعلم. اے حبیب، ہم نے آپ کو وہ سب بتا دیا جو آپ کو نہیں معلوم تھا. صلوات پڑھنے والا آتا ہے تو جاہل، پڑھانے والا آتا ہے تو عالم. وہ اس دنیا میں نہیں پڑھتا، وہ عالم انوار میں پڑھ کے آتا ہے. اس لیے کہ آپ اپنے بچے کو بھی ایسے استاد سے نہیں پڑھوائیں گے جو کہے کہ میں دن میں پڑھ لیا کروں گا، شام کو آن کے آپ کے بچے کو پڑھا دیا کروں گا. پہلے سے پڑھا لکھا ہوگا وہی آئے گا آپ کے بچے کو پڑھانے کے لیے. چھوٹا سا بچہ پہلے کلاس میں پڑھتا ہے، دوسرے کلاس میں پڑھتا ہے، اس کے لیے ٹیوشن کی ضرورت ہے. تو بغیر پڑھا لکھا آدمی ٹیوشن نہیں کر سکتا. تو عزیزان گرامی، اگر یہی پڑھ کے پڑھانے کے لیے تیار ہو استاد تو آپ اس کو نہیں رکھیں گے تو کیا نبی اسی دنیا میں پڑھ کے پڑھائے گا؟ لہذا کسی اور دنیا سے پڑھ کے آئے گا اور کہیں اور تعلیم حاصل کر کے آئے گا. عزیزان گرامی،
قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو پڑھانے بھیجا، تعلیم دینے کے لیے بھیجا۔ قرآن مجید میں کئی جگہیں یہ آیت موجود ہے، سورہ جمعہ میں بھی ہے کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منکم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے رسول بھیجا جس کا کام کیا ہے؟ جس کا کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہی کی تلاوت کرے اور تزکیہ نفس کرے، نفسوں کو پاک کرے۔ کتاب و حکمیاں پڑھانے والے کی ڈیوٹی لاٹ کی قرآن میں کہ جو تعلیم دینے آئے گا اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ انسان کو انسان بنانے کا پورا پروسیجر ہے۔ کیسے ایک انسان مکمل انسان بن سکتا ہے، ہر اعتبار سے بہترین انسان۔ اللہ نے اپنے نبی کی ڈیوٹیاں الاٹ کی ہیں، قرآن مجید کے اندر وہ ڈیٹیل موجود ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کرے، نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ ہے انسان بنانے کا طریقہ۔ آیات الہی کی تلاوت کیا چیز ہے عزیزان گرامی؟ جب تیز گرمیاں پڑتی ہیں اور سورج چمکتا ہے مئی جون کا، تو زمینیں خشک ہو جاتی ہیں اور بعض جگہ زمینوں میں دراریں پڑ جاتی ہیں سوکھ جانے کی وجہ سے۔ اس زمانے میں اگر کسان کوئی بیج ڈالے زمین میں تو جل جاتا ہے، اگے گا نہیں کچھ، اس لیے کہ زمین خشک ہے۔ پھر اللہ کے کرم سے موسم بدلتا ہے، ہواؤں کے رخ بدلتے ہیں، بادل آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، زمین میں زندگی پیدا ہوتی ہے، زمین بھیگتی ہے، تر ہوتی ہے۔ اس کے بعد کسان کا کام شروع ہوتا ہے، وہ ہل چلاتا ہے، کھیت بناتا ہے، تیار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، درخت اگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یتلو علیہم آیاتہ کا مطلب یہی ہے کہ ذہنوں کی زمین جہالت کی دھوپ میں خشک ہو رہی تھی۔ اگر رسول آتے ہی لا الہ الا اللہ کا بیج ڈال دیتے تو جل جاتا، فائدہ نہ ہوتا۔ لہذا 40 سال تک اپنے اخلاق کے پانی سے ذہنوں کی زمینوں کو سیکھتے رہے، انسان کو انسان بناتے رہے، اپنے کردار کے صفتوں سے انسان کو واقف کرتے رہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ 40 سال کا زمانہ جو خاموشی کا زمانہ کہلاتا ہے، اس کا مطلب کوئی کیا نہ نکالے کہ یہ نبی نہیں تھے۔ نبی تھے، اعلان نبوت نہیں کیا۔ نبی ہونا اور بات ہے عزیزان گرامی، اعلان نبوت الگ بات ہے۔ اس وقت جب تشریف لائے تو پراپر ٹائم نہیں تھا اعلان نبوت کا۔ جس کام کا جو پراپر ٹائم ہوتا ہے، جو مقررہ وقت ہوتا ہے، اسی وقت کو کام شروع ہوتا ہے۔ میں یہاں کل رات میں آ گیا تھا، میں اس بستی میں کل رات میں پہنچ گیا تھا، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل رات کو آپ مجلس پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ آج جب ممبر پر بیٹھے تو مجلس پڑھنا جانیے آپ؟ نہیں، رات کو بھی میں مجلس پڑھنے کے فن سے واقف تھا، مگر رات کو پراپر ٹائم نہیں تھا مجلس کا۔ سبحان اللہ۔ 11 بجے رات کے قریب میں یہاں پہنچا تو اس وقت مناسب نہیں تھا، مومنین نہیں تھے، لوگ نہیں تھے، جو آنے والے ہیں وہ نہیں آئے تھے،
لہذا اسی وقت آتے ہی سیدھے منبر پر نہیں بیٹھ سکتے تھے ہم. تو رات گزری، یہاں تک کا وقت گزرا، تب لوگ جمع ہو گئے، تب انتظام ہو گیا، سب ہو گیا، آنے والے آ گئے، پھر آپ ٹائم آ گیا ان کا، چلیے مجلس شروع کر دیجئے. تو مجلس شروع کر دی. تو عزیزان گرامی، وہ زمانہ جب سرور کائنات آئے تو جہالت اتنی عام تھی کہ مناسب وقت نہیں تھا تبلیغ کا. لہذا 40 سال تک اپنے کردار و عمل سے انسان کو انسان بنایا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جاہل انسان، وہ انسان جن کی برائیاں اچھائیاں تھیں اور اچھائیاں برائیاں تھیں، وہ اچھائی اور برائی سے واقف ہو گئے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ جو قتل و غارت گری کے عادی تھے، جو لوٹ مار کے عادی تھے، جو جھوٹ بولنے کے عادی تھے، انہوں نے اچھائیوں کا احساس کر کے رسول کو صادق و امین کہنا شروع کیا، قریش کا تارا کہنا شروع کیا، جدھر سے گزرے تعظیم کرنا شروع کی. معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں فرق پیدا ہو چکا ہے اور سمجھنے لگے ہیں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، خیانت کیا ہے، امانت کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، کردار کیا ہے، بد کرداری کیا ہے. یہ ان کو معلوم ہو گیا. اب 40 سال کے بعد یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیتوں کی تلاوت. تو عزیزان گرامی، رسول کی زبان اور اللہ کی آیتیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ذہنوں کی زمین پر بارش کرم ہو رہی ہے. ذہنوں کی زمین پر بارش کرم ہو رہی ہے اور انسانی دماغ تیار ہو رہا ہے. یہ پہلی منزل ہے انسان کو انسان بنانے کی، کہ اس کو ذہنی طور پر، دماغی طور پر آمادہ کیا جائے نیکیوں کی طرف لانے. اب دوسری منزل، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. تزکیہ کے معنی ہے پاک کرنا، صاف کرنا، گندگی دور کرنا. عربی میں تزکیہ کے یہ معنی. ذہنوں کے ظرف جہالت کے دور میں گندے ہو گئے. ان گندے برتنوں میں اگر اچھا کھانا نکال دیا جائے تو خراب ہو جائے گا. عزیزان گرامی، رات کو آپ نے ایک پیالے میں کھانا کھایا اور کھانا کھا کے وہ جھوٹا پیالہ نیچے رکھ دیا زمین میں. رات بھر وہ پیالہ زمین میں رکھا رہا اور زمین پر رینگنے والے جانوروں نے اس کو چاٹا بھی. سویرے بہترین قورمہ پکا کے، بہترین سالن پکا کے اسی پیالے میں نکال دیا، اسی جھوٹے پیالے میں. آپ بتائیے کون کھائے گا اسے؟ کون اس کو کھانے پر تیار ہوگا؟ جب کوئی کھانے پر تیار نہیں ہوا تو اس کو الگ رکھ دیا. اب جو تھوڑی دیر میں دیکھا تو وہ سڑ گیا. ان کا ہاں ابھی تو پکا تھا 10 بجے اور 12 بجے سڑ گیا. تو ان کا سالن میں خرابی نہیں ہے، یا آپ نے جھوٹے برتن میں نکال دیا اس لیے سڑ گیا. اس کو دھوتے پاک کرتے اس کے بعد نکالتے تو نہ سڑتا. معلوم ہے سالن ٹھیک تھا، برتن غلط تھا جس میں نکالا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سڑ گیا. عزیزان گرامی، اسلام دین بہت پاک و صاف ہے، لیکن اگر گندے ظرف میں نکال دیا جائے، اگر گندے ظرف میں نکال دیا جائے تو سمجھئے سالن سڑ جائے گا. یہ آج جو طالبان و ISI اور یہ تمام تحریکیں چل رہی ہیں، یہ گندے ظرف میں اچھا سالن نکالا گیا ہے. سلامات بھیجتے ہیں محمد.
اسلام میں خرابی نہیں ہے. اسلام تو امن و سکون کی بات کرتا ہے. اسلام تو جیو جینے دو کی بات کرتا ہے. اسلام تو پڑوسی کے حق کی بات کرتا ہے. یہ بہکے ہوئے دماغ ہو جن کو جھوٹے سچے جنت کے وعدے کر کے انسانوں کے قتل پہ آمادہ کیا جاتا ہے. یہی وہ دل ہیں جن کو قرآن نے پتھر کہا. اور مصیبت یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگاتے ہیں, ہر جگہ کلمہ طیبہ بھی لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد گردنیں کاٹتے ہیں. اگر وہ یہ اعلان کر کے گردنیں کاٹتے کہ ہم ہوس اقتدار میں گردنیں کاٹ رہے ہیں, ہم طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے گردنیں کاٹ رہے ہیں, تب بھی انسانیت کا نقصان تو ہوتا مگر مذہب بدنام نہ ہوتا. لیکن مذہب کی نقابیں چہرے پر ڈال کے انسانیت کو نقصان پہنچانے میں مذہب بھی بدنام ہو رہا ہے. عمل یہ کر رہے ہیں بدنام اسلام ہو رہا ہے. عمل یہ کر رہے ہیں. اور عزیزان گرامی یہ آج کی بات نہیں, آج چونکہ میڈیا جاگ گیا اور ہر چیز انسان کو معلوم ہو گئی اور 1 منٹ میں پوری دنیا میں خبر عام ہو جاتی. پہلے دور و دراز کے علاقوں میں خبریں دیر میں پہنچتی تھی. آج ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل اور ساری دنیا اس میں قید ہے. تصویر بھی اسی میں آ رہی ہے اور خبر بھی اسی میں آ رہی ہے اور اطلاع بھی اسی میں آ رہی ہے اور سب کو باتیں بھی وہیں سے ہو رہی ہیں, سب کچھ اسی میں ہے. تو آج دنیا سمٹ کے ایک حال میں آ گئی ہے. عزیزان گرامی اس لیے اپنا دیہات ہے نہ شہر ہے نہ آبادی ہے نہ دور ہے نہ اندر ہے, کچھ نہیں, جنگل میں بیٹھی آپ سب کچھ وہیں. عزیزان گرامی یہ نئی بات نہیں ہے کہ اسلام کی نقابیں چہرے پر ڈال کے اسلام کا گلا کاٹا جاتا ہے. یہ وہی لوگ تھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے کربلا میں آئے تھے. آج دنیا کو معلوم ہو رہا ہے کہتا یہ اسلام نہیں کہتا, ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام نہیں کہتا. ہم 14 برس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ اسلام کو بدنام کرنے کی بات ہے, یہ اسلام کو رسوا کرنے کی بات ہے. تو یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے. اپنے کردار کے پانی سے انسانی ظرف کو اس طرح دھو دے کہ اسلام اس میں پھولے پھلے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, جب ان اسٹیجز سے انسان گزر جائے گا اس کے ذہن میں اچھائیاں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور اس کا ظرف گندگیوں سے پاک ہو جائے گا. اب تعلیم شروع ہوئی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کو کتاب کی تعلیم. کتاب کون سی؟ کتاب تو ایک عام نام ہے. آپ کسی بڑی دکان پر چلے جائیے, کتاب کی دکانوں میں, بڑے بڑے شہروں میں کتابوں کی بڑی بڑی دکانیں ہیں. ناگپور میں چلے جائیے, بمبئی میں چلے جائیے, کلکتے میں, دہلی میں, کہیں پہ
کسی بہت بڑی کتاب کی دکان پر اور اس سے کہیے کتاب دے دو ہمیں تو وہ صورت دیکھے گا کہ کتابیں تو یہاں سے وہاں تک لگی ہیں سب، کون سی کتاب دے دو؟ کتاب کا کوئی نام ہے؟ سبجیکٹ، رائٹر کا نام کچھ تو بتائیے۔ کتاب کا کتابیں تو سب لگی ہیں، لے لیجیے جو دیتا ہے۔ تو کتاب کون سی کتاب؟ تو قرآن نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، تم نے غور نہ کیا ہو تو بات الگ ہے۔ جہاں تک قرآن شروع ہوتا ہے الحمد کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ معلوم ہوا قرآن میں جب لفظ کتاب استعمال ہو تو عام طور سے قرآن مراد ہوتا ہے۔ یعلمہ الکتاب، کتاب کی تعلیم دے۔ تو عزیزان گرامی، کتابوں کے معیار ہوتے ہیں اور کتابوں کے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں۔ کتاب وہ بھی ہے جو آپ کا پہلے درجے کا بچہ پڑھتا ہے، آپ ہی نے لا کے، اور کتاب وہ بھی ہے جو ایک ریسرچ اسکالر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ بھی کتاب ہے۔ لیکن کتاب کتاب کے معیار میں فرق ہے، کتاب کتاب کے اسٹینڈرڈ میں فرق ہے۔ سب کتابیں ایک معیار کی نہیں ہیں۔ بچوں کے لیے کتابیں الگ ہیں، لڑکوں کے لیے کتابیں الگ ہیں، جوانوں کے لیے کتابیں الگ ہیں، علماء جن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ الگ ہیں، سب کتابیں الگ ہیں۔ تو یہ کتاب جس کی تعلیم دینے رسول آئے ہیں، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ یہ کس معیار کی کتاب ہے؟ اس میں کتنا علم ہے؟ یہ کس درجے کے لیے ہے؟ تو خدا کی قسم دنیا چپ رہتی، کتاب نے اپنا معیار خود بتا دیا کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشگوار دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں نہ ہو۔ معلوم ہے کہ دیکھنے میں یہ کتاب ہے، اصلیت میں پوری لائبریری ہے جس میں دنیا کی ہر کتاب چھپی ہے۔ یہ ساری کتابوں کی ماں ہے، اسی لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ دعوت بھیجتے ہیں محمد۔ تو اتنا علم ہے اس میں، آج تک دنیا میں کوئی لائبریری اس کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سارے علم اس کے پاس ہے۔ امریکہ میں ایک لائبریری ہے واشنگٹن میں، جو امریکہ کا پایہ تخت ہے، اس کا نام ہے لائبریری آف کانگریس۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کی ساری چھپی ہوئی کتابیں ہمارے پاس ہیں، جتنی پریس سے نکلی ہیں کتابیں وہ ہماری یہاں ہیں، یہ ان کا دعویٰ۔ لیکن جو مخطوطے ہیں، جو قلمی کتابیں ہیں، ان کا دعویٰ ان کو نہیں ہے، کہتے ہیں وہ نہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں چھپی بھی کتابیں سب۔ تو عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قلمی کتابوں میں جتنا علم بکھرا ہوا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، لہذا وہ لائبریری نامکمل ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، علم مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ وہ کتاب جو 2015 میں لکھی جائے گی اور چھپے گی اور دنیا میں تہلکہ مچا دے گی، آج وہ کہاں ہوگی؟ لائبریری میں۔ ابھی لکھی نہیں گئی،
وہ 2015 میں لکھی جائے گی، جب چھپے گی، جب اس میں شامل ہوگی، تو لائبریری آف کانگریس کا علم مسلسل بڑھ رہا ہے، ناقص ہے، قرآن کا علم کامل ہے، سارے علوم اس کے اندر موجود ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سبجیکٹ پڑھانے کے لیے تو آدمی مل سکتا ہے کہ ہمیں انگریزی پڑھوانا ہے، ہم کہاں یہ پڑھا دیں، کہ ہمیں میتھمیٹکس پڑھانا ہے، کہاں یہ پڑھا دیں، کہا ہمیں ہسٹری پڑھانا ہے، ہم کو یہ پڑھا دیں۔ سبجیکٹ پڑھوانے کے لیے تو آدمی ملے گا، لیکن لائبریری پڑھانے والا دنیا میں کوئی نہ ملے گا، اس لیے کہ لائبریری میں سب علم ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا ابھی جو سب علم جانتا ہو، لہذا لائبریری پڑھانے والا کوئی نہ ملے گا دنیا میں، چاہے آپ کتنی تنخواہ دیجئے، کتنا ایڈورٹائز کیجئے۔ اللہ نے رسول کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا، تو کتنا علم دے کے بھیجا، کتنا علم دے کے بھیجا، آپ مجھے بتائیے، کچھ اندازہ ہے؟ کتنا علم دے کے بھیجا؟ اتنا علم دے کے بھیجا کہ قرآن پڑھا سکیں۔ تو عزیزان گرامی، مٹی کے بنے ہوئے انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اتنا علم کا بوجھ اٹھا لے۔ یہ عمارت بڑی مضبوط بنی ہوئی ہے، بہت عمدہ ہے، مگر اگر آپ یہ چاہیے کہ اس کے اوپر 50 مالے اور چڑھا دیجئے، اسی کے اوپر ایسے 50 سال بنا دیجئے، تو جب انجینئر آئیں گے اور دیکھیں گے کہیں گے کہ نہیں بن سکتے، 50 سال اس کے اوپر 50 مالے کی بلڈنگ نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کیا یہ کمزور ہے؟ کہا کمزور تو نہیں ہے، اپنے میں تو کمزور نہیں ہے، مگر 50 مالے کا بوجھ یہ بلڈنگ نہیں اٹھا پائے گی۔ یہ دیواریں، یہ پلر 50 مالے کی بلڈنگ کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ ہاں بن جائے گی، مگر چوکر بنے گی، اس کو بھی ڈیمالش کر دیں گے، اور گراؤنڈ زیرو سے نیو سے اس حساب سے چلیں گے کہ ہمیں 50 مالے بنانا ہے، اس کی پلاننگ ہوگی، ویسی نیو بنے گی، ویسے ہی سب کچھ ہوگا، تو 50 مالے کی بن جائے گی۔ مگر آپ کا یہ اسی طرح کا ہے، اس کو وہ بن جائے تو یہ نہیں بنے گی، اس لیے کہ یہ نیچے والی بلڈنگ میں اتنی طاقت نہیں۔ تو عزیزان گرامی، انسانی دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کا بوجھ اٹھائے۔ دیکھیں غور تو سنیے گا، اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کا بوجھ اٹھائے، تو پھر کیا ہو؟ کہا کہ نوری آدمی آئے تو قرآن پڑھائے۔ ہم جو رسول اللہ کو نوری کہتے ہیں، وہ کوئی عقیدت کے جوش میں نہیں کہتے ہیں، یہ عقیدت نہیں ہے، مذہب کی ضرورت ہے۔ کہا نوری ہو تو بوجھ اٹھائے، خاکی آدمی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، دماغ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، علم قرآن نہ آ پائے گا۔ نوری آدمی ہو تو بوجھ اٹھائے۔ تو سرور کائنات عالم نور سے پڑھ کے آئے، جب اتنا علم لے کے آئے کہ قرآن کی تعلیم دے سکے، کتاب کی تعلیم دے سکے، مگر مشکل یہ ہے کہ اللہ کی پالیسی یہ نہیں تھی کہ رسول کو اسی جلالت انوار سے بھیج دے جس طرح خلق کیا ہے، اس لیے کہ مذہب میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ مار پیٹ کے مسلمان بنا لیں، ڈرا دھمکا کے مسلمان بنا لیں، بوکھلا کے مسلمان بنا لیں، نہیں۔ اسلام غور و فکر کا مذہب ہے، سوچنے کا مذہب ہے۔ اگر تمہاری سمجھ میں آئے تو مانو، نہیں سمجھ میں آتا لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر آؤ، اپنے دین پر آئے۔ قرآن نے تو خود ہی کہہ دیا ہے، تو پریشانی کیا ہے کی ہے؟ تو عزیزان گرامی، رہبر کو نوری ہونا چاہیے۔ مٹی کا بنا ہوا رہبر کام نہیں کر پائے گا، قرآن نہیں پڑھا پائے گا، قرآن کا مطلب نہیں سمجھ پائے گا۔ لہذا ضرورت کہتی ہے کہ نوری ہو، تاکہ اتنا علم حاصل کر سکے اور اتنا علم رکھ سکے اپنے سینے میں جو ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ اور پالیسی کہتی ہے کہ ہمارا جیسا ہو، اس لیے کہ اگر رسول اس مٹیریل سے بنا ہوا گیا جس کا آفتاب ہے، تو 12 بجے رات کو ایک دم دن ہو گیا، کیا ہوا؟ کعبے کو رسول آئے ہوں گے، دیکھیے انہی کی روشنی پھیل گئی۔ تو عزیزان گرامی، اگر ایسی جگمگاہٹ ہو گئی دیکھ نہ پائیں، آنکھیں خیرہ ہونے لگے، تو بوکھلا کے کلمہ پڑھ لیں گے، جی جو کہیے وہ مان لیں۔ تو اللہ بوکھلایا ہوا کلمہ نہیں چاہتا، عقل کی کسوٹی پہ کسا ہوا کلمہ چاہیے، سمجھ بوجھ کے جو پڑھا جائے وہ کلمہ چاہیے، بوکھلا کے جو پڑھا جائے وہ کلمہ نہیں چاہیے۔ لہذا رسول نوری ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے چونکہ قدرت تھی اس کے پاس، لہذا اس نے یہ راستہ نکالا کہ رسول ظاہر میں بشری ہوگا، اصلیت میں نوری ہوگا، دیکھنے میں انسانوں جیسا، اصلیت میں نور۔ تو اللہ نے محمد و آل محمد کو چونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، لہذا دیکھنے میں تو بشری تھے، دیکھنے میں بشری تھے، اصلیت میں نوری تھے۔ ان کو دو وجود عطا کیے، ایک بشری وجود، ایک نوری وجود۔ بشری وجود سے وہ چند دن ہماری دنیا میں رہے، نوری وجود سے اس دنیا کے پہلے سے ہیں، فنائے کائنات تک رہیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اور عزیزان گرامی، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ جوش محبت نہیں ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کو اللہ نے اسی لیے نورانیت کے ساتھ خلق کیا تاکہ کام دین کا چلتا رہے۔ اور اگر آپ کو اس پر تعجب ہو یا اس کی مثال دیکھنا ہو تو جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک کے گھر میں ہے، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، ہر مسلمان کے گھر میں کم از کم ایک کاپی قرآن پاک کی ضرور ہے۔ زیادہ بھی ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن کم از کم منیمم ریٹ یہ ہے کہ ایک کاپی قرآن پاک کی ہر مسلم فیملی میں موجود ہے۔ قرآن کو اللہ نے دو وجود دیے ہیں۔ قرآن میں قرآن کے لیے لکھا ہے کہ کتاب نور ہے، کتاب نور ہے، لیکن دیکھنے میں کاغذ پر چھپی ہوئی ہے، دیکھنے میں جلد بندھی ہوئی ہے، پریس نوٹ بھی پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک تاج کمپنی میں چھپا ہدیہ بھی پڑا ہوا ہے، اس پر ایک
پرندر کا نام بھی لکھا ہوا ہے، شہر بھی لکھا ہوا ہے، اور ہے قرآن. تو دیکھنے میں تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اصلیت میں انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن وہ ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر اتار دیں تو پہاڑ سرما ہو جائے، پہاڑ سرما ہو جائے تو پہاڑ تو سرما ہو جائے. ہمالیہ پر اگر اتر آئے تو ہمالیہ ریت کا ڈھیر ہو جائے. اور ہمارے کیا ایک پرانی میز پر رکھا ہے، بچے بھی اٹھا لیتے ہیں اسے، عورتیں بھی اٹھا لیتی ہیں اسے. کبھی کسی کے ہاتھ میں مونچھ نہ آئی، کبھی کسی کلائی ہڈی نہ ٹوٹی. یہاں تک کہ عدالتوں میں لوگوں نے جھوٹا اٹھایا اور اس کے بعد بھی کچھ نہ ہوا. تو عزیزان گرامی یہ کیا معاملہ ہے؟ معلوم ہے وہ اصلیت قرآن ہے، یہ ظاہر قرآن ہے. تو جس کتاب کی تابش انوار یہ ہو کہ ہمالیہ سرما ہو جائے، اگر وہ ہمارے گھروں میں آ جاتی تو ہمارے گھر کہاں بچتے؟ تو اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے بھیجا ہے، دنیا کو برباد کرنے تو بھیجا نہیں ہے. لہذا اس کو کتاب کی شکل میں بھیجا تاکہ تمہیں ہدایت بھی دے سکے، اس کی عظمت بھی محفوظ رہے. اسی طرح محمد و آل محمد اگر تابش انوار کے ساتھ آ جاتے تو یہ دنیا فنا ہو جاتی ان کے نور کی چمک سے. لہذا انہیں بشکل بشر بھیجا کہ ہدایت بھی ہوتی رہے اور کام بھی چلتا رہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. امام زمانہ با آواز بلند بلند ترین صلوات. تو عزیزان گرامی یہ ہے قرآن پاک اور یہ ہے محمد و آل محمد. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. اب یہاں پہان کے زبان کا دم ٹوٹ جاتا ہے کہ ان لفظوں کو کیوں کر ادا کیا جائے، پھر آپ پر لفظیں نہیں ملتی. اگر میں کہوں دنیا میں سناٹا تھا تو غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ سناٹا بھی مخلوق ہے. اگر کہوں اندھیرا تھا تو غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ اندھیرا بھی مخلوق ہے. اگر میں کہوں کہ اکیلا تھا تو غلط ہو جائے گا، اکیلا بھی مخلوق ہے. اب کچھ نہیں تھا، اللہ تھا. اللہ نے ایک نور خلق کیا. کہاں خلق کیا؟ جگہ ہوتی تو بتاتی. کب خلق کیا؟ زمانہ ہوتا تو بتاتا. اور خلق کرنے کے بعد پڑھانا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا. کتنا پڑھایا ہم کیا جانے، یا پڑھنے والا جانے یا پڑھانے والا جانے. اور جب مکمل کر لیا تو کائنات کو خلق کیا کہ اب اس کو پہچانو اور اس کو پہچاننے کے بعد مجھے پہچانو. اس لیے کہ یہ تمہیں دکھائی دے گا، میں دکھائی نہیں دوں گا. اس کو پہچان کے مجھے پہچاننا کہ جب بندے ایسے ہیں تو خدا کیسا ہوگا. صلوات بھیجتے ہیں اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جو محمد و آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ایک طبقہ کہتا ہے غلو کر رہے ہیں، بات کو حد سے آگے بڑھائے دے رہے ہیں. یہاں تو وہاں تک ایسی باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. علی کو تو خدا بنا دیتے ہیں جب تعریف کرنے پاتے ہیں.
خدا نہیں بناتے ہیں، ہر منزل کو علی کو بندہ کہتے ہیں، لیکن جو علی کی تعریف کرتے جاتے ہیں وہ ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے کہ جب بندہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ بات ہمیں قرآن نے بتائی، یہ راستہ ہمیں قرآن نے سمجھایا ہے، ہمارے دماغ کا آئیڈیا نہیں، قرآن پاک کا آئیڈیا۔ قرآن میں اللہ نے رسول کی شان میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ کیا شان ہوگی آپ کی اس دن کہ جب تمام امتوں کے پیغمبر اپنی امتوں کا گواہ بن کے آئیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ قیامت کا تذکرہ ہے، وہ ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے حبیب کیا شان ہوگی آپ کی، کیا رتبہ ہوگا آپ کا، جب ہم ہر امت کے اوپر اس کے نبی کو گواہ بنا کے لائیں، یعنی قیامت کے دن۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان سب پیغمبروں کا گواہ بنا کے لائیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ کی کارکردگی تک سرور کائنات گواہی دیں گے، اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ تو عزیزان گرامی، گواہ تو آنکھوں دیکھا ہوتا ہے۔ تاج محل کیسے بنا، جوکر بنا، کب بنا، کتابوں میں تو پڑھ کے بتا دیں گے آپ، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے بنتے ہوئے۔ تو ہماری پیدائش سے بہت پہلے بنا، 400 برس ہو گئے اس کے بنے ہوئے، ہم کیا گواہی دیں گے؟ احرام مصری کیسے بنے تھے، ہم کیا بتائیں گے؟ 7000 برس پرانی عمارت، تو ہم تھے بھی اس زمانے میں بتائیں گے؟ ہم اتنا بتا سکتے ہیں جو سمجھداری کے عالم میں ہم نے دیکھا ہے۔ 6 مہینے کے تھے جب ہم، اور کوئی کام ہوا ہے اس کی بھی گواہی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ تھے تو مگر سمجھدار نہیں تھے، میموری اس قابل نہیں تھی، پیدا ہو چکے تھے، سال بھر کے تھے، تو سال بھر کا بچہ گواہ نہیں بن سکتا، سمجھدار ہو تو گواہ بنے گا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت آدم پر رسول اللہ کیسے گواہ بنیں گے جبکہ عیسیٰ کے آسمان پر بلند ہونے کے 570 برس کے بعد پیدا ہوئے؟ تو اگر وجود نوری نہیں تھا تو گواہی کیسی؟ تو قرآن نے خود یہ بتایا کہ رسول موجود تھے، تو کیسے موجود تھے؟ اس جسم کے ساتھ نہیں موجود تھے، ان کا وجود نورانی تھا جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی کارکردگی کو دیکھ رہا تھا۔ اور عزیزان گرامی، کوئی شخص رسالت محمد کو بھی گواہ ہے، قرآن مجید میں ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ پرواہ نہ کیجئے ان کی، ان سے کہہ دیجئے کہ ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو عزیزان گرامی، آدم تو بعد میں خلق ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کل تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اور آدم پانی و مٹی میں تھے، یعنی بنے نہیں تھے، پتلا نہیں بنا تھا، میں نبی تھا۔ یہ بھی سمجھ لیجئے بات
کہ حضور نے کہا میں نبی تھا. نبی نام نہیں ہے، خدا ہے. نام آدمی کا رکھ دیا جاتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، عہدہ اس وقت ملتا ہے جب کسی قابل ہوتا ہے. یار آدمی سے میں 1 سال پر پڑھا ہوں تو اس سے مذاق کرتا ہوں کہ میں دنیا میں تھا تم نہیں تھے. اور چھوٹا ہی بڑا ہی کوئی 1 سال کی ہے، وہ مجھ سے 1 سال چھوٹا ہے. ساتھ کے کھیلے میں ہیں، ساتھ کے پڑھے میں ہیں، سب کچھ ہے. جب میں تھا تم نہیں تھے. میں دنیا کا ہوا کھا رہا تھا، تمہیں موجود نہیں تھا. لیکن کسی لڑکے کو دیکھ کے میں نے کہا میں پرنسپل تھا، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو اب 2 4 10 20 برس تک چھٹائی بڑائی نہیں ہے، اب بڑا لمبا فرق ہے. پیدائش، پرورش، تعلیم، امتحان، عہدہ. حضور یہ نہیں کہتے کہ میں تھا وہ آدم نہیں تھے. تو نبی میں نبی تھا اور آدم خلق نہیں ہوئے تھے. تو آدمی تو کوئی رسالت محمد، آدم تو رسالت محمد کی گواہی دے نہیں سکتے. آدمی کیا دے گا؟ مگر اللہ نے کہا وہ تھا جس کے بعد علم کتاب تھا. تو معلوم کوئی بزرگ اور بھی تھے اس زمانے میں عالم انوار میں جو صاحب علم کتاب تھے. کہیں وہ وہی تو نہیں تھے جو اس دن ممبر پر بیٹھے ہوئے سلمونی کہہ رہے تھے. تو عزیزان گرامی، یہ سرور کائنات ہیں جو نوری تھے. یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم تھے. تو آدم کا وجود نہیں تھا اور حضور سرور کائنات تھے. اور ہم سب آدمی ہیں. ہم کو آدمی کہا جاتا ہے. آدمی جو کہا جاتا ہے، یہ لفظ جو بنا ہے یہ نسبت آدم سے بنا ہے. آدمی یعنی آدم والے. تو ہم آدمی ہیں، اولاد آدم ہیں. اولاد آدم ہیں. تو اب ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ حضور نے کہا کہ میں نبی تھا اور آدم خلق نہیں ہوئے تھے. تو رسول میں اور آدم میں فرق ہے. یہ نبی تھے اور آدم خلق نہیں ہوئے تھے. ہم آدمی ہیں یعنی آدم کی اولاد جو آدم کے بعد خلق ہوئے ہیں. تو کبھی زندگی میں حسن و حسین سے مقابلے کا خیال نہ لائیے گا، اس لیے کہ آپ آدم کی اولاد ہیں، وہ رسول کے بیٹے ہیں. دعوات بیٹے ہیں محمد. تو عزیزان گرامی، یہ دوسرا ہے. تیسرا اسٹیج یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم. والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم. علم بہت بڑی چیز ہے اور علم بڑے فائدے کی چیز ہے. علم روشنی ہے. اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دلائیے. جتنا جتنا کوئی قوم علم میں ترقی کرتی ہے اتنا ہی اتنا آگے بڑھتی ہے. لہذا اگر ترقی کے راستے پہ چلنا ہے اور دنیا میں کچھ ہونا ہے تو علم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. لیکن حکمت کیا چیز ہے؟ دیکھیے ہمارے کیا اردو زبان میں تو حکمت جو ہے وہ یونانی میڈیسن کو کہتے ہیں. حکیم صاحب یعنی جو یونانی دوا وغیرہ دیتے ہیں وہ لوگ حکیم کہلاتے ہیں. حکمت اس کو کہتے ہیں. لیکن عربی زبان میں
حکمت کا لفظ جو ہے وہ مصلحت، فلاسفی، دانشوری اور موقع محل کے لحاظ سے کوئی قدم اٹھانا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور جس کو ہم حکمت کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں، اس کو وہ لوگ طبیب کہتے ہیں۔ ان کی یہاں طبیب کا لفظ ہے عربی زبان میں، اور وہ یونانی میڈیسن جو ہے اس کو وہ طب کہتے ہیں، علم طب۔ تو یعلمہ الکتاب والحکمہ، حکمت کی تعلیم۔ حکمت کی تعلیم کیا ہے؟ ہر علم ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتا، موقع محل دیکھ کے استعمال ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا۔ کس وقت مجمع میں کیا پڑھنا چاہیے، یہ تو ایک ذاکری کا فن ہے۔ علم جو ہے وہ سمجھیے جیسے ٹارچ ہے، ٹارچ سے روشنی نکلتی ہے رات کو اندھیرے میں، ٹارچ روشن کیجیے راستہ دیکھیے۔ تو عام آدمی کے پاس بھی ٹارچ ہوتی ہے جو اپنا راستہ دیکھتا ہے، پولیس کے پاس بھی ٹارچ ہوتی ہے، اور ڈاکو کے پاس بھی ہوتی ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو علم ہے۔ اب جن نے ایٹم بم بنائے جس سے شہر برباد ہو گئے، تو جاہل لوگ تھوڑی تھے، سڑک چھاپ لوگ تھوڑی تھے، بڑے بڑے سائنسدان تھے، بڑے قابل لوگ تھے، لیکن علم کا استعمال غلط ہو گیا۔ اور فرمایا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانیت کے دامن پر داغ ہو گیا۔ علم تھا مگر استعمال غلط، ٹارچ تھی مگر استعمال غلط۔ حکمت کیا ہے؟ پیغمبر حکمت کی تعلیم دے۔ آپ نے مجھے مجلسیں پڑھنے بلایا محرم میں، میں آ گیا، شام غریبہ کی مجلس تھی، لوگ ننگے سر ننگے پیر بیٹھے تھے۔ جب مجھے ممبر پہ بٹھایا تو میں نے جو بیان چھیڑا وہ مولا علی حضرت سیدہ کی شادی پڑھ دی۔ تاریخی اعتبار سے سب واقعہ صحیح صحیح پڑھا، ایک جملہ غلط نہیں پڑھا، مگر سارا مجمع گالیاں دیتا ہوں جا رہا ہوں۔ کیا میں پاگل ہو گئے تھے؟ دماغ خراب ہو گیا؟ یہ شام غریبہ کی مجلس پڑھ رہے، کوئی تم بھی ہے کہ مولا علی کی شادی کا ذکر چھوڑ دیا؟ جہاں رونے بیٹھے میں وہاں انہوں نے کیا چھوڑ دیا؟ تو کیا غلط پڑھے؟ کہانی غلط نہیں پڑھے، آپ کے عقیدے کے خلاف پڑھے؟ کہانی عقیدے کے خلاف بھی نہیں پڑھے۔ نہیں ہوئی تھی شادی، کہانی ہوئی کیوں نہیں تھی؟ تو کیوں آپ برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو موقع بھی تھا۔ میں شام غریبہ کی مجلس میں شام غریبہ کے مذاہب پڑھتے، انہیں مولا علی کی شادی چھوڑ دی ہوں، کوئی موقع بھی تھا۔ تو علم کے اعتبار سے آپ نے اعتراض نہیں کیا کہ روایت غلط پڑھے یا تاریخی اعتبار سے غلط پڑھے یا کوئی جملہ غلط پڑھے یا کہیں پر جہالت کا مظاہرہ ہوا، یہ سب کچھ نہیں، موقع نہیں تھا۔ تو یعلم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ایک انسان کو انسان بنائے۔ تو عزیزان گرامی یہ کام ہے رسول کا کہ وہ انسان کو انسان بنائے۔ تو رسول والے رسول نے مل کے ایک مہم چلائی، اور پیغمبر بھی اسی مہم کا حصہ رہے، جو آتے رہے کہ انسان کو انسان بناتے رہے۔ اب انسان بنے بھی، لیکن اکثر و بیشتر بس اب بات تمام ہو رہی ہے، کافی وقت ہو گیا، کہ لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ اس کے بعد بھی دنیا میں برائیاں زیادہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی،
کنسٹرکشن مشکل ہے، ڈسٹرکشن آسان ہے. سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. کنسٹرکشن مشکل ہے، ڈسٹرکشن آسان ہے. کتنی محنت صرف ہوئی ہوگی اور کتنا ہنر صرف ہوا ہوگا، یا ایک تاج محل بن کے تیار ہوا تو کتنے برس لگے ہیں. تو یہ کنسٹرکشن ہے. اوپر سے ایک بم گرا دیجیے، آپ کے گھر کے سوا کچھ نہ ملے گا، اور 1 منٹ سے بھی کم لگے گا. یہ ڈسٹرکشن. تو پیغمبروں کا کام ہے کنسٹرکشن، شیطان کا کام ہے ڈسٹرکشن. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں برائیاں پھلتی پھولتی دکھائی دیتی ہیں، لیکن پھر بھی انہی انسانوں میں اچھے انسان، نیک انسان، قابل تعریف انسان نکلتے ہیں. اور جب دنیا ختم ہوگی تو اس وقت بھی انسان کا تذکرہ ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها فقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ قرآن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہوتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو زور زور جھٹکے دیے جائیں گے. واخرجت الارض اثقالها، اور ایسے زبردست جھٹکے ہوں گے، ایسا زلزلہ ہوگا کہ زمین کے سینے میں جو ہے وہ نکال کے باہر پھینک دیں. فقال الانسان ما لها، اس وقت انسان کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا، کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے تجھے. تو کوئی معمولی انسان نہیں ہوگا، ہم آپ نہیں ہوں گے. یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ پوچھیں گے، کہیں منو ملبے میں نیچے دبے مرے پڑے ہوں گے. کوئی اور ہی انسان ہے. وہ ایسا انسان کہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. جب انسان سوال کرے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو زمین جلدی جلدی اپنی خبریں دینا شروع کر دے، اپنی اطلاعات دے گی، اور اپنی طرف سے نہیں دے گی بان ربک اوحی لها، اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو وحی کی کہ انسان پوچھ رہا ہے بول، تو رپورٹ دینا شروع کرے گی. تفسیر میں ہے کہ یا انسان سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. تو سوال اب سمجھیا، ایک انسان پڑھنے والا ہے، ایک پڑھانے والا ہے، ایک سیکھنے والا ہے، ایک سکھانے والا ہے، ایک معلوم کرنے والا ہے، ایک بتانے والا ہے. تو ہم آپ سیکھنے والے انسان ہیں. ہم پر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ ہم قابل ذکر نہ ہیں، اور محمد و آل محمد پڑھانے والے انسان ہیں. ان کا کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ وہ قابل ذکر نہ. پیغمبروں کی صفوں میں ان کا ذکر تھا، ملائکہ میں ان کا ذکر تھا، دنیا میں ان کا ذکر تھا، آج ان کا ذکر ہے، قیامت تک ان کا ذکر باقی ہے. آج شہادت کو 1400 برس ہو گئے، مگر دنیا میں ہر ایک کا غم 4 دن ہو کے ختم ہو جاتا ہے. یہ تذکرے کو اللہ نے باقی رکھا ہے. لہذا 1400 برس کے بعد بھی ذکر میں وہی شان ہے اور مذاہب میں وہی اثر ہے. خدا غریق رحمت کرے مرحوم کو، جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے. میں نے ان کے والد کی مجلس بھی پڑھی اور مجھے یاد ہے بڑی خوبیوں کے مالک تھے اور بڑے اچھے انسان تھے. ان کے والد کی بھی بہت تعریف سنی تھی. کوئی بڑی خوبیوں کے مالک تھے اور بہت غریب پرور انسان تھے. تو بہرحال دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ دنیا انسانوں سے خالی ہو. اچھے انسان، نیک انسان، شریف انسان ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں. اور جب دنیا ضرور آتے ہیں تو وہ یاد بھی کیے جاتے ہیں اور ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے.
ان سے انسانوں کے دلوں کو محبت بھی ہوتی. کربلا میں حسین نے انسانیت کا عطر تیار کیا. خدا کی قسم 72 انسان ایسے لاجواب و بے مثال انسان جن کا جواب ہی نہیں دنیا میں. ایسے 72 تو آسمان نے کبھی دیکھے نہیں اور زمین نے کبھی اٹھائے نہیں. ہم انسانوں کا قربان ہو جائیں جو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے اور اپنی جان پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار. شب عاشور حسین نے کہا میں تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھا لی. یہ کہہ کے چراغ گل کر دیا مگر سلام ہو ان انسانوں پر جنہوں نے نصرت میں کھڑے ہو کے تقریریں تو کی مگر اٹھ کے گئے نہیں. کہا یا ابا عبداللہ ایک دن کی موت ہے کوئی بات نہیں لیکن اگر ہم 70 مرتبہ مارے جائیں اور 70 مرتبہ جلائے جائیں اور قینچی سے مہین مہین کاٹے جائیں اور آگ میں جلا دیے جائیں اور خاک اڑا دی جائے کبھی 71ویں مرتبہ جب بنیں گے تو آپ ہی کا ساتھ دیں. کسی نے کہا کہ ہم چند روزہ زندگی لے کے آئے ہیں آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی. اگر حیات جاوید لے کے آئے ہوتے تب بھی آپ کا قربان کرتے. کسی نے کہا آج اگر ہم نصرت سے پہلے صحیح کریں گے تو کل رسول اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے. یہ منہ دکھانے کا قابل نہ رہے گا رسول اللہ کو لہذا ہم نہ جائیں گے آپ کا ساتھ چھوڑ کے اور ہم نصرت میں کوئی کوتاہی نہ کریں گے. اور عزیزان گرامی عاشور کے دن شب عاشور جتنا کہا تھا اس سے کہیں زیادہ کیا ان ناصروں نے. اور جب ناصر تمام ہو گئے تو عزیزوں کی باری آئی. تاریخ بتاتی ہے سب سے پہلے اولاد عقیل نے اپنی جان دی پھر اولاد جعفر نے اپنی جان دی پھر ایک ایک قربان ہوتا رہا. کبھی بنی ہاشم کے نوجوان اماموں کے بیٹے امام حسن کا فرزند کبھی گیا کبھی مولا علی کا فرزند گیا یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ عباس گئے دریا سے زندہ نہ پلٹے علی اکبر گئے بوڑھے باپ نے جوان کی میت اٹھائی. اب کربلا کے میدان میں سناٹا تھا کوئی نہ تھا. حسین کا ناصر نہ تھا حسین کا یاور نہ تھا. خیمے میں ایک 6 مہینے کا بچہ تڑپ رہا تھا. حسین اللہ کی سرکار میں قربان کرنے اس کو لائے. 6 مہینے کا بچہ امام کی آغوش میں تھا. انسانیت شرمسار ہو رہی تھی تہذیب کو پسینے آ رہے تھے. دنیا میں ایسا ظلم کبھی نہ ہوا تھا. 3 دن کا پیاسا بچہ کہا اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے. عزیزوں عباس کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ میدان میں کوئی علی والا نہ تھا ورنہ تصویر علی پر تلوار نہ اٹھاتا. علی اکبر کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ میدان میں کوئی رسول والا نہ تھا ورنہ تصویر رسالت پر تلوار نہ اٹھاتا. لیکن علی اصغر کی شہادت ان کو انسانیت کے درجے سے گرا رہی ہے کہ کوئی انسان بھی نہ تھا ورنہ 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر نہ مارتا. بچے کے گلے پر تیر مارا تھوڑا سا خون نکلا. حسین نے چہرے پر ملا کہا قیامت کے دن اپنے نانا سے وہی ملاقات کروں گا. حجرکم اللہ آوازیں بلند ہیں آپ کی. بس جب علی اصغر کو بھی دفن کر چکے تو در خیمہ پہ آئے ایک ایک کو سلام کیا. زینب در خیمہ پہ آئیں کہا بھیا اندر چلیے. بھائی کو اندر لے گئیں. سید سجاد کے پاس گئے دیر تک وصیتیں کرتے رہے. جب اٹھنے لگے کہا بیٹا جب قید سے چھوٹ کے جانا میرے دوستوں کو سلام کہنا جب پانی پینا میری پیاس یاد کر لینا. اب جب چلے تو زینب پھر آگے آئیں کہا بھیا آپ جا رہے ہیں شہزادیوں کو رخصت کرتے جائیے ان کی تمنا پوری کر دیجیے. کہا کیوں کر رخصت ہوں گے کا ایک حلقہ بنا لیں گی آپ اس کے درمیان سے گزر جائیے. لے لیجیے. سیدانیوں نے حلقہ بنایا. حسین اس کے درمیان آئے ایک ایک کے چہرے پر نظر کی فرمایا دیکھو میرے غم میں صبر کرنا
دعا کی ہمامہ ہاتھوں پر لے کے اور وہاں سے جب خیمے تک چلے تو روایت بتاتی ہے کربلا میں حسین کی 7 بہنیں تھیں، 2 معصومہ کی بیٹیاں تھیں، جناب زینب و جناب ام کلثوم، اور 5 بیٹیاں علی کی اور تھیں جو علی کی بیٹیاں تھیں جن کو حسین نے بچیوں کی طرح پالا تھا۔ یہ بہنیں حسین کے گلے میں واہیں ڈالے ہوئے، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، واہ حسینہ واہ مظلومہ، سکینہ دامن تھامے ہوئے، حسین در خیمہ تک بلا کے ماہ منور تجھے سلام، جلتی زمین پہ لاشائے بے سر تجھے سلام، کرب و بلا کے ماہ منور تجھے سلام، جلتی زمین پہ لاشائے بے سر تجھے سلام۔